سلام ہندوستان دوستو، میں ہوں معین شمسی اور یہ چینل ہے مائی ہندی مائی اردو۔ پچھلی ملاقات میں آپ نے الف سے لے کر زواد یا دواد یا دود تک کے حروف کے بارے میں جانا کہ ان کے لیے ہندی میں کون کون سے حروف ہیں۔ آج آپ جانیں گے ٹوئے یا تو سے لے کر بڑی یا بڑی یہ تک کے حروف کے بارے میں کہ ان کے لیے ہندی میں کون کون سے حروف موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں تو یا توئے کا۔ اس کے لیے ہندی میں ت حرف ہے، ت۔ زوئے یا زو کے لیے ز موجود ہے، یہ وہی ز ہے جو کہ پچھلی ملاقات میں کچھ حروف کے بارے میں بتاتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن پھر سے بتاتا ہوں۔ ہندی کے ج حرف کے نیچے نقطہ لگا دینے سے ز بنتا ہے، ز، اور یہ زوئے یا زو والے الفاظ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر عین ہے، عین، اسے کہیں کہیں عین کہتے ہیں اور کہیں عین کہتے ہیں عربی انداز میں۔ بہرحال اس کے لیے ہندی میں وہی حروف موجود ہیں جو الف کے لیے تھے، یعنی ا، آ، ای، ای، او، او، اے، آئے یا اے، او اور او یا او۔ اس کے بعد ہے غین۔ غین کے لیے ہندی میں غ نام کا حرف ہے جو کہ گ نام کے حرف کے نیچے نقطہ لگانے سے بنتا ہے۔ جی ہاں، گ نام کا ایک حرف ہے ہندی میں اور اس کے نیچے نقطہ لگا دیتے ہیں تو غ بن جاتا ہے، غ۔ پھر اس کے بعد فے یا ف کے لیے ف نام کا حرف ہے، ف۔ یہ حرف بھی ف نام کے حرف کے نیچے نقطہ لگا کر بنایا گیا ہے۔ ف نام کا حرف ہندی میں ہے جس کے نیچے نقطہ لگا دینے سے ف نام کا حرف بنتا ہے اور وہ فے کا کام دیتا ہے ہندی میں، ف۔ پھر اردو کے قاف کے لیے ہندی میں ک کے نیچے نقطہ ہے اور حرف کہلاتا ہے ق، ق۔ اس ق حرف سے اگر آپ نقطہ ہٹا دیں تو یہ ک کہلاتا ہے اور ک کا استعمال ہوتا ہے اردو کے کاف کے لیے۔ جی ہاں، کاف کے لیے ک نام کے حرف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر گاف ہے۔ گاف کے لیے گ نام کا حرف ہے، یہ وہی گ ہے جو غین کے لیے ابھی بتایا تھا آپ کو۔ اسی گ کے نیچے نقطہ لگا دینے سے غین کے لیے غ نام کا حرف بنتا ہے، اور اگر ہم نقطہ نہ لگائیں، صرف گ نام کا حرف ہی لکھا رہنے دیں تو وہ گاف کا کام کرتا ہے۔ تو اس طرح سے گاف کے لیے گ نام کا حرف ہوا۔ پھر اردو میں لام ہے۔ لام کے لیے ہندی میں ل نام کا حرف ہے، ل۔ اور میم کے لیے م نام کا حرف ہے، م کہلاتا ہے، م، ما نہیں، م۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ ہندی میں جو بھی حروف ہیں وہ اپنی اولین شکل میں چھوٹے ساؤنڈ کو بتاتے ہیں، یعنی ک، کھ، گ، ی، ر، ل، و، ش، س، ہ وغیرہ۔ تو میم کے لیے م ہے اور نون کے لیے ن ہے، ن نام کا حرف ہے، ن۔ اردو میں ہم نون غنہ استعمال کرتے ہیں کئی بار۔ نون غنہ کے لیے ہندی میں پراپر حرف کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں نشان موجود ہیں جو کہ ان الفاظ میں استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں اردو میں لکھتے وقت ہم نون غنے کا استعمال کرتے ہیں۔ نشانوں کے بارے میں کسی اور ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ فی الحال آپ یہ جان لیں کہ نون غنہ کے لیے ہندی میں کوئی مخصوص حرف نہیں ہے۔ اس کے بعد واو کے لیے ہندی میں و نام کا حرف ہے، و، یعنی واو والے اردو الفاظ کو اگر آپ ہندی میں لکھنا چاہیں تو وہ و کے استعمال سے لکھے جائیں گے۔ واو کے بعد چھوٹی ہے یا چھوٹی ہ ہے، اسے گول ہے اور گول ہ بھی کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اس کے لیے ہندی میں ہ نام کا حرف ہے، یہ وہی ہ ہے جو بڑی ہے یا بڑی ہا کے لیے میں نے آپ کو پچھلی ملاقات میں بتایا تھا، ہ۔ اور دو چشمی ہے یا دو چشمی ہ کے لیے بھی یہی ہ ہے، ہ۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں لام الف کی۔ لام الف اپنے آپ میں کوئی آزاد حرف نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ لام اور الف کا ملا جلا روپ ہے یہ۔ اس کے لیے ہندی میں بھی کوئی آزاد حرف نہیں ہے۔ ہندی میں ل نام کے حرف کو آ کی ماترا یا آ کا ڈنڈا کہتے ہیں ہندی میں۔ وہ لگا کر لکھ دینے سے لا بن جاتا ہے اور وہ وہی کام کرتا ہے جو اردو میں لام الف سے ہم لیتے ہیں۔ پھر حمزہ ہے۔ حمزہ کے لیے ہندی میں کوئی حرف نہیں ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اردو میں بھی حمزہ سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد چھوٹی یہ یا چھوٹی ی کے لیے ہندی میں ی نام کا حرف ہے، ی کہلاتا ہے، ی۔ لیکن بڑی یہ یا بڑی یا کے لیے ہندی میں کوئی حرف نہیں ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ اردو میں عام طور پر اس سے الفاظ شروع نہیں ہوتے ہیں، یہ اے یا اے والے ساؤنڈز کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
تو اس طرح سے اس ملاقات میں اور اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ نے جانا کہ اردو کے حروف کے لیے ہندی میں کون کون سے حروف ہیں۔ امید ہے اس ایپیسوڈ میں دی گئی جانکاری آپ کے کام کی ہوگی۔ اگر یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو لائک کا بٹن دبائیے گا، اور اگر پسند نہیں آیا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا کہ اس میں کیا کمی رہ گئی۔ چاہے تو اس کے لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر اس چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہو تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشنز آپ کو میرے ملتے رہیں لگاتار تو گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے، اور ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریے۔ آپ کو نئی نئی باتیں معلوم ہوتی رہا کریں گی ہندی اور اردو کے بارے میں۔ بہت جلد پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ سلام ہندوستان۔